अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम ख़बरुनि ते। नवंबर जो महीनो आहे, नवंबर जे महीने में सभिनी के एक्सपेक्टेशन्स इहे ई आहिनि त 3 नवंबर खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि जेके तब्दीलियूं थियण वारियूं आहिनि, ख़ासि तरह पाकिस्तान जी अस्करी क़यादत जे हवाले सां हेल ताईं उन ते का बि जेका अपडेट न आहे, का बि उन ते ऑफिशियल तोड़े अनऑफिशियल का ख़बरचार न आहे। पर अॼु असां उन हवाले सां तव्हांखे कुझु जेको आहे उन हवाले सां कुझु जेके गादी वारे शहर में जेके सरगर्मियूं थी रहियूं आहिनि उन्हनि जो तव्हांखे हाल वाल ॿुधायूं था। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साजिद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साजिद साहब, क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई खबर, कोई बात, कोई उसका इशारा, कोई इंदिया 30 नवंबर को जब आर्मी चीफ की अपना मुलाजमत का मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी तो उसके बाद क्या होगा? नवंबर में काफी तब्दीलियां जो है वो देखने में आ सकती हैं और इसमें सबसे अहम जो है वो आला अस्करी जो ओहदे हैं उनके ऊपर तकर्री करनी है वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने। सबसे पहले तो जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल राशिद महमूद, वो 27 नवंबर को रिटायर होंगे और उससे अगले दिन 28 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो रिटायर हो जाएंगे और 29 नवंबर को नए जो आर्मी चीफ हैं वो अपने जिम्मेदारियां जो है वो संभाल लेंगे और इस हवाले से कमांड की जो तब्दीली की तकरीब है वो GHQ में होगी। और ज़राए का ये कहना है जो यहाँ पे वफाकी हल्के हैं उसके मुताबिक तो यही नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो रिटायर हो जाएंगे और उनके मुद्दे मुलाजमत में जो तोसी के हवाले से पिछले दिनों बातें की जा रही थी वो अब भी लगता है कि वो बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। और आप खुद भी नोट करें कि आर्मी चीफ इन दिनों मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा कर रहे हैं। आज भी वो सुलेमानकी के सेक्टर में गए थे और वहां पर रेंजर्स के जवानों जंगी हीरो से मिले, फिर अपने भाई मेजर शबीर शरीफ की जो कब्र है यादगार है वहां पर भी गए, उस पर फूल चढ़ाए। उससे पहले फाटा में अपनी बेगम को लेकर गए, वहां पे फाटा शुमाली वजीरिस्तान का उन्होंने दौरा पिछले दिनों किया। तो इससे ये तो नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो है वो एक्सटेंशन के हक में या उसकी फेवर में नहीं है, चाहते नहीं है कि उसको एक्सटेंशन दी जाए, जबकि हमारे जो ज़राए है उसके मुताबिक एक्सटेंशन की जो समरी है वो अब भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की टेबल पे मौजूद है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये जो समरी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भेजी है, उसने किसके एमा पर भेजी है? ये वजीर दिफा की जानब से समरी जो है वो एक भेजी गई है। और ये आप इसका थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों मुलाकात की थी वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार और चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला थे, अपने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। उसमें उन्होंने ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि ये जो इस वक्त मशरकी और मगरबी सरहदों पर सूरत हाल है, फिर जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, कौमी एक्शन प्लान है, इसके तनाजुर में जो है वो आप जो है अपने इस फैसले पर नजरसानी करें, हम आपको एक्सटेंशन देने को जो है वो तैयार है। तो उसके ऊपर आर्मी चीफ ने कोई जवाब तो नहीं दिया था, बल्कि वो मुस्कुराते रहे थे। और उसके बाद एक खबरी जो है वो एहतियातन बनाकर वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई थी ताकि अगर बात बन जाती है, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए समरी वो भी वज़ारत दफ़ा की जानब से आना जरूरी होता है। तो अभी चूंकि नजर नहीं आ रहा तो इस वजह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का करीबी ज़रा का कहना है कि वो अपने खानदान कैबिनेट जो है उससे मशावरत कर रहे हैं इन दिनों। वैसे वो में है, लाहौर में है और ये कहा जा रहा है कि 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जो नए आर्मी चीफ हैं वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अच्छा सिद्दीक साहब, जो अपना एक समरी और भी भेजी जाती है अपना नामों की, जाहिर है वो भी तो कुछ टाइम लेती है, उस हवाले से भी कोई इतला है कि एक्सपेक्टेड जो नाम है उसकी कोई समरी की बात है, कोई चली है समरी, कोई फाइल मूव हुई है या उस पर कोई? बिल्कुल इस हवाले से ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया गया है और वज़ारत दिफा को, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट वीक में सारी ये डेवलपमेंट्स होनी है, तो अगले हफ्ते में ये सब तकर्रियां भी हो जाएंगी और आप देखिएगा कि पीर मंगल तक जो है वो समरी चली जाएगी। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुल हसन शाह रिटायर्ड जो है उनकी जानब से ये समरी जो है
वो भेजी जाएगी और 4 नामों पे मुश्तमिल ये समरी होगी। ज़राए के मुताबिक 4 जो सीनियर मोस्ट है उसमें इस वक्त जो सबसे सीनियर हैं वो हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात। अगर उनको वज़ीर-ए-आज़म मेरिट लगाते हैं तो फिर तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बढ़ेगी। उसके बाद नंबर 2 है कोर कमांडर मुल्तान जो कि इस वक्त है लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम, उनका नाम आता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे, वो कोर कमांडर बहावलपुर है। और उसके बाद इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन है लेफ्टिनेंट जनरल कमर जवेद बाजवा, इनका नंबर पे है, ये आ रहे हैं। तो अगर ये पैर को लगा देते हैं चेयरमैन स्टाफ कमेटी तो फिर कमर बाजवा तो फिर इशफाक नदीम और रमदे में से कोई एक आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ज़ुबैर महमूद हयात सुपरसीड हो जाए और तो फिर इशफाक नदीम और उसमें से किसी एक को लगाया जाएगा। जी अच्छा, ज़ुबैर महमूद हयात की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बताया जाता है कि वो भी एक अपना फौजी फैमिली से हैं, उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह सा का है जिस तरह जनरल राहिल शरीफ साहब का है। आप कह रहे हैं उनके एक भाई जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात, वो इस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन है और उनके एक भाई मेजर जनरल है, वो नंबर 2 है इस वक्त ISI में। ये 3 भाई हैं फौज में और ये बात कही जा रही जो आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसी वजह से उनको ये मनसब ना दिया जाए कि ये पहले ही इनके जो भाई हैं वो इतनी अहम पोस्टों पर तैनात हैं। अलबत्ता ये चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद है, वज़ीर-ए-आज़म इन 4 नामों में से किसी का इंतखाब कर सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह सकते हैं सेक्रेटरी दिफा को कि ये 4 नाम आप वापस ले लें और नई समरी भिजवा दें। तो ये सारा कुछ ये अब वज़ीर-ए-आज़म की चूँकि सोच है वो सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन जो उनके करीबी हल्के हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने मेरिट पर लगाया था सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसको जनरल राहिल शरीफ को, इसी तरह का वो फैसला सामने आ सकता है। ज़ुबैर अगर सुपरसीड नहीं होते तो फिर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को बनाया जाएगा क्योंकि अपने मनसब के मुताबिक उनकी सीनियरिटी के मुताबिक उनको यही होता है, क्योंकि आर्मी चीफ से जो सीनियर है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो होते हैं। तो ये अब वज़ीर-ए-आज़म पर मुनहसर है कि वो उनको चेयरमैन लगाते हैं, सुपरसीड करते हैं या फिर उनको जिम्मेदारियां जो हैं वो कोई और दी जाती है। अच्छा सिद्दीक साहब, जो अपना जिस तरह आपने कहा कि पिछले दिनों जो मुलाकात हुई थी जिसमें अपना वज़ीर आला पंजाब और इसाक डार साहब और चौधरी निसार साहब मिले थे, तो उसमें भी ये कहा गया था कि सरहद दोनों तरफ से सरहदों का मामला जो है वो काफ़ी गर्म है, तो कंटिन्यूटी ऑफ कमांड जो है वो ज़रूरी है। डिफेंस एनालिस्ट जो पाकिस्तान के अपना वफाकी अपना दारुल हुकूमत में रहते हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है इस हवाले से? तकसीम है क्योंकि जो अक्सरियत तो इसी तरफ ऐसा ही सोच रही है। दिफाई माहिरीन भी ये समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ चले जाएंगे। बात वो यही कह रहे हैं कि इनके खानदान की रवायात हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया है, इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, मुल्क को अमन दिया है, सिक्योरिटी दी है, दहशत गर्दी का खात्मा किया है। तो इस वजह से अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो ये भी सारी इस्लाहियात की पर मबनी चीजें जो हैं ज़ाहिर है जनरल राहिल शरीफ के खुद भी इल्म में है, तो लिहाजा वो ऐसी दिखाई यही दे रहा है कि वो यही फैसला करेंगे कि वो 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे और कमान जो है वो नए आर्मी चीफ के हवाले कर देंगे। ये अब वज़ीर-ए-आज़म अगर उनको कोई ऑफर करते हैं या कोई और कोई जिम्मेदारियां देते हैं तो अभी तक तो चूंकि उनके डिसीजन में कोई तब्दीली नहीं आई, जो जनवरी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था वो उसी पर कायम है कि वो अपनी जब उम्र होगी रिटायरमेंट की तो उसके बाद वो चले जाएंगे और वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें एक्सटेंशन लेने में। तो यही चीज नजर आ रही है कि वो ज्यादातर यही इस वफाकी हल्कों में भी डिस्कशन हो रही है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेनी भी नहीं चाहिए और लेंगे भी नहीं और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। जी बड़ी मेहरबानी सिद्दीक साजिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, सिद्दीक साजिद साहब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मसला गडवा गुफ्तगू तामदी
पाकिस्तान जे आर्मी चीफ जे हवाले सां जेको आहे मामला जेके आहिनि उहे आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड थियणु शुरू थिया आहिनि ऐं जीअं सिद्दीक़ साजिद साहब ॿुधायो पिए त हेल ताईं जेको हुननि जी इतलाह आहे जेके इस्लामाबाद जा हल्का अस्करी तोड़े डिफेंस जेके एनालिस्ट आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु इहो ई आहे त जनरल राहिल शरीफ़ साहब जेको आहे उहो पंहिंजे जेको ऐलान कयो हुयो उन जनवरी में उहो उन पंहिंजे ऐलान मुताबिक़ जेको आहे पंहिंजे टाइम ते जेको आहे रिटायरमेंट जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो रिटायर थी वेंदो ऐं नई जेका आहे पंहिंजो कमांड जेका आहे उहा ईंदी उन जे हवाले सां 4 नाला आहिनि ऐं ज़ुबैर महमूद हयात ऐं अशफ़ाक़ नदीम जनरल अशफ़ाक़ नदीम साहब जनरल जावेद इक़बाल रमदे साहब जनरल जावेद कमर बाजवा साहब इहे 4 नाला जेके आहिनि उहे टॉप ते आहिनि ऐं फ़ैसिलो वज़ीर अज़म खे करिणो आहे ऐं उहो छा कंदो इहो ज़ाहिर आहे उहो वज़ीर अज़म जे सवाबदी ते आहे पर जेका ॻाल्हि गुफ़्तगू पाण जे दौरान जेका सिद्दीक़ साजिद साहब ॿुधाई त समरी हिकिड़ी जेका आहे एक्सटेंशन जी उहा बि वज़ीर अज़म जी टेबल ते पियल आहे ऐं उन हवाले सां हिकिड़ी मीटिंग बि जेका आहे उहा थी चुकी आहे आर्मी चीफ सां शहबाज शरीफ़ ऐं जनाब जेको आहे पंहिंजो इसाक़ डार ऐं चौधरी निसार अली ख़ान जी हाणे जेकॾहिं उन मुलाक़ात खां पोइ इहा समरी मूव कई वई आहे इहो हिकिड़ो इंतिहाई अहम नुक़्तो आहे त उन मुलाक़ात में छा उन्हनि खे इहो इशारो मिलियो आहे या न मिलियो आहे बग़ैर इशारे जे उन्हनि इहा समरी कीअं मूव कई आहे ऐं वज़ीर अज़म जेकॾहिं उन समरी ते सही करे छॾे थो पियो त पोइ छा वाक़ई जेको आहे पंहिंजो उते हूंदे बि आर्मी चीफ साहब रिटायरमेंट तरफ़ ईंदा या न वेंदा इहे हिकिड़ा बुनियादी सवाल आहिनि जेके यकीनन ईंदड़ ॾींहंनि में उनजा जवाब मिलंदा पर बहरहाल अॼोके ॾींहं ते जी ख़बर जेका आहे उहा इहा आहे त समरी एक्सटेंशन जी टेबल ते आहे वज़ीर अज़म जी ते पर साॻे वक़्तु आर्मी चीफ बि पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे इहे इतलाह आहिनि वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद मां उन हवाले सां वधीक जेके अपडेट्स मिलंदियूं उनखे बि तव्हांखे आगाह कंदासूं पर नाज़रीन हिकिड़ो वक़फ़ो वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते ऐं दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ जेका हलंदड़ जंग आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं ख़ासि तरह ट्रंप जे अचण खां पोइ डोनाल्ड ट्रंप जा जेके ॻाल्हियूं हुयूं उन खां पोइ अफ़गानिस्तान जे मंज़रनामे ते कहिड़ा असर पइजी सघनि था ऐं ख़ुदि अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका हिन वक़्तु पार्लियामेंट ऐं जेका उतां जी हुकूमत आहे उन जे विच में जेको हिकिड़ो तज़ाद उभरियो आहे जंहिंजे करे 7 वज़ीर जेके आहिनि उहे उन्हनि जी इम्पीचमेंट जो मामिलो थियो आहे ख़ुदि जेको आहे अशरफ गनी ऐं अब्दुल्ला जे विच में जेके तज़ाद आहिनि साॻे वक़्तु धमाकनि जो सिलसिलो बि तेज़ थी वियो आहे तोड़े जो सर्दी अचण वारी आहे ऐं शायदि इहे आख़िरी धमाका हुजनि छाकाणि त सर्दी जे मौसम में इहे जेके आहिनि बंदि थी वेंदा आहिनि वरी जेको आहे बहार जे मौसम में नए सिर शुरू थींदा आहिनि सॼे मंज़रनामे जो जाइज़ो वठूं था गुफ़्तगू करण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जे नामियर तर्जनगार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो त हुन सां गुफ़्तगू कयूं हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब क्या हम यहाँ कराची से देखते हैं अफगानिस्तान को आप पेशावर से बैठ के देख रहे हैं आपको ज़्यादा करीब से मालूम होगा क्या हो रहा है अपना अफगानिस्तान में आजकल ख़ास तौर पर ट्रंप के आने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अफगानिस्तान पे। देखिए इन जनरल आपके सवाल का ज्यादातर मौजूद जो है मुझे अमेरिका की तरफ से ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि मैं उसको उसी तरीके से लेना चाहूंगा और वो ये है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी सूरत में भी एक आदमी के आने से जो प्रेसिडेंट है हाईएस्ट ऑफिस है उसका और वो एक ये कहा जाता है आईनी लिहाज से वो एक इलेक्टेड डिक्टेटर होता है यानी उसको ये कहा जाता है लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान में रखिए कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की किसी सूरत में भी एक आदमी की डिक्टेशन नहीं होती है एक आदमी का कहना नहीं होता है। हाँ अलबत्ता वो उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये फॉरेन पॉलिसी पूरा का पूरा जो इनका जो स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है बहुत ज्यादा एजेंसी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती है सेनेट की अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसके अंदर और ऑफकोर्स प्रेसिडेंट भी अहम होता है। तो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो है वो किसी जब ट्रंप इलेक्ट होते हैं तो हम ये नहीं हम मतलब मुझे एक आम तासुर पाकिस्तान में ये नजर आ रहा है अगरचे आपके सवाल में नजर नहीं आ रहा लेकिन ये नजर आ रहा है कि जनाब जो ट्रंप आ गया है तो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की यकमुश्त बदल जाएगी। ऐसा नहीं होगा उसके अंदर वो थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाएगा लेकिन वो कुछ असूल उनके बने हुए हैं जिनमें कि ट्रंप को अपने आप को फिट करना है।
میری یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے. جب اوباما الیکٹ ہوئے انہوں نے الیکشن کمپین میں کہا تھا جی میں تمام فوجیں افغانستان سے نکال لوں گا. پھر ہوا کیا، 1.5 سال کے بعد انہیں 17,000 فوج ڈالنی پڑی، پھر مزید انہوں نے 13,000 یعنی 30,000 فوج ڈالی. اور اس کے پیرالل انہوں نے جو ہے نوبیل پیس پرائز بھی ان دنوں میں لیا تھا. اور ان دنوں کو نوبیل پیس پرائز کافی کنٹروورشل بھی بن گیا تھا کہ ایک آدمی فوجیں ڈال رہا ہے افغانستان میں اور دوسری طرف ہم اسے نوبیل پرائز دے رہے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات بہتر ہوتے گئے اور انہوں نے اپنی فوجیں نکال لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ بش بھی ہوتے اس دوران میں جبکہ اوباما الیکٹ ہوئے تو اس نے بھی فوجیں نکال ہی لینی تھی بائی دا ٹائم یہ نکلنے کا وقت آ گیا تھا. تو میں یہی پرنسپل جو ہے یہاں پر بھی اپلائی کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ نے جتنا اینٹی مسلم بات چیت کی، جتنی اینٹی امیگریشن بات چیت کی، جتنا اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے کہ فارن پالیسی میں کوئی یکمشت تبدیلی نظر آتی ہو، ایسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں. اچھا افغانستان کے اندر ایک آخری اگر آپ اجازت دیں، جی سر، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی الیکشن کمپین کی زبان ایک طرف، اور جس دن یہ جیتا ہے اس دن جو اس نے اپنی فتح کی جو اسپیچ کی ہے، آپ ذرا دونوں کو دیکھ لیجئے، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جو ہی حکومت ملتی ہے اس کے ساتھ انسان کے کندھوں پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ذمہ داریوں سے اس کو احساس ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس احساس ذمہ داری میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اوکے جو میں نے مطلب ریٹورکس مارنے تھے وہ مار لیے، لیکن یہاں پر آن گراؤنڈ کچھ اور چیزیں. اچھا افغانستان کی ویسے منظرنامہ کیا ہے آج کل؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے وزیروں کے بارے میں، اس کو بڑے وہ آ کے بالکل وزیروں کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہے. افغانستان کی سچویشن آہستہ آہستہ اب چونکہ پریزیڈنشل الیکشن آ رہا کی طرف اپروچ کر رہے ہیں یہ، تو اب یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ان کے درمیان اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے ہیں. عبداللہ جو ہیں ابھی تک ان کے دل میں خواہش یہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے ملک کے، چونکہ وہ نارتھ کی طرف سے سپورٹڈ ہیں. ان کا یہی خیال ہے کہ اب ان کا نمبر ہے کہ 2 پشتون پریزیڈنٹ بن گئے، اب ان کا نمبر ہے کہ ان کو ملنا چاہیے. تو وہ زوری سے کچھ اختلافات سامنے لائیں گے. ایک دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب اشرف غنی بہت زیادہ نارتھ کے ہاتھ میں کھیل چکی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ ایسے پتے استعمال کیے جس میں کہ نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی اتنے خاص خوش نہیں ہیں. ان میں سر دست پاکستان بھی آتا ہے. دیکھیے یہ چیز یہ ایک طرف، دوسری طرف یہ کہ پاکستان کو اگنور کرنا اور پھر اس کے بعد ایک ایسے ملک کو وہاں پر زیادہ جگہ دینا جو کہ پاکستان کا دشمن ہے، میں ہندوستان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو کہ اشرف غنی نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. افغانستان کا تباہی پر لیکن جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اگر کمپلیٹ کر لوں تو میں ضرور آپ سے سوال. جی دیکھیے 2001 سے پہلے اور 1979 سے بھی پہلے افغانستان کی تباہی، وہ جو کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی تباہی کی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغانستان یا تو سوویت یونین کے ساتھ بیٹھ گیا تھا جا کر، یا پھر ایک دم سے سوئچ کر رہا تھا امریکہ کی طرف جانے کو. اب دوسرے لوگوں کی جنگوں کو، دوسرے لوگوں کی نفرتوں کو، دوسرے لوگوں کی آپس کی جو وہ ہیں اختلافات ہیں، اس کو افغانستان میں کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ انہوں نے کیا. ہمارا یہ خیال تھا 9/11 کے بعد یہ ایک عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے اور کسی بھی ایسے ملک سے جس کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہے یہ اس کو وہاں جگہ نہیں دیں گے، بلکہ افغانستان کو نیوٹرل اسٹیٹ کنٹری ڈکلیئر کر کے کہیں گے بھائی اپنی اپنی جگہیں لے جاؤ، آپ کا ایڈ کا بڑا شکریہ، آپ کی سپورٹ کا بڑا شکریہ، لیکن اندر نہیں آؤ گے ایز لانگ ایز تمہاری کسی سے دشمنی ہے. وہی غلطی اب یہ دوبارہ کر بیٹھے ہیں جنہوں نے انڈیا کو جو ہے اکوموڈیٹ کر لیا، پاکستان ناراض ہو گیا اور وہ چیز معاملہ جو ہے مزید خراب ہوگا. لیکن اپنا حسین شہید سہروردی صاحب، جو ان کا انٹرنل کنفلکٹ ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ، وہ پشتون ہوں چاہے وہ اپنا نان پشتون ہوں، پارلیمنٹ ایز اے ہول ایگزیکٹو کے خلاف سامنے آ کے کھڑی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو اس پیرائے میں لایا ہے، اگرچہ ایسا کوئی کسی نے بولا نہیں ہے ابھی تک، اور یہ بڑا پیارا آپ نے الفاظ استعمال کیے. دیکھیے یہ شروع میں جب یہ اشرف غنی آئے تھے تو اس زمانے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا ٹرینڈ جمہوریت کا بڑا زبردست ہے، لیکن یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پارلیمنٹ کو یہ احساس ہونے لگ جائے گا. جب پارلیمنٹ کو جو ہی اپنی برتری کا احساس ہوگا وہ ضرور اپنے مسئلے دکھانے کی کوشش کریں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. میں اس کو بڑا مثبت لے رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو ایک ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے. ڈکٹیٹر سے مطلب میں نیگیٹو لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، یعنی پریزیڈنٹ، الیکٹڈ پریزیڈنٹ بہت زیادہ پاورز اس کے پاس ہوتی ہیں،
ہم اس کو لیگلی اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں اس کو الیکٹڈ ڈکٹیٹر کہتے ہیں. یہ منتخب جو ہے یہ آمر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر پارلیمنٹ اس طرح کے اپنے چل پرزے نکالتی ہے اور پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہاں پر رک جائیے, آپ بریک لگائیں, یہاں سے ہماری پاور شروع ہوتی ہے, یہ افغانستان کو ایک بڑی خوبصورت طرح دے دے گی. یہ مزید مثبت انداز میں جو ہے ہم جمہوریت کا جو ہے جمہوریت کا ایک شیپ دیکھیں گے افغانستان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو اتنک اپنا کلیشز ہیں یا کنفلکٹس ہیں یا جو رفٹس ہیں وہ بھی شارپن ہوتی جا رہی ہیں, ڈے بائی ڈے شارپن ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں افغانستان جتنی زیادہ تباہی بربادی کو دیکھ چکا ہے نا, اس سے زیادہ مزید تباہی نہیں دیکھی ہے. تو اس وقت جو منتخب نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں مقنن امریکی کے, جو صدر اس وقت بن چکے ہیں, جو انہوں نے آرمی بنا لی ہے, ان کو یہ تو اندازہ ہے کہ آپس کے اختلافات رکھنے, لیکن ابھی اس لیول لو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا لوئسٹ لیول, نیچلے ترین جو ان کا جو سطح ہے اس تک جانے کو یہ تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں تباہی بربادی کر چکے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ کسی نہ کسی لحاظ سے ریاست کی جو تعمیر ہے وہ ہو چکی ہے کچھ نہ کچھ, اور یہ کسی صورت میں بھی اب اس میں ساری کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ ان کے اختلافات رہیں گے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ پچھلے الیکشن میں جب عبداللہ اور ڈاکٹر صاحب اشرف غنی کے درمیان اختلافات کس حد تک بڑھ گئے تھے, اور تو لوگوں نے وٹنس کرنا شروع کر دیا, تو لوگوں نے یعنی وہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جناب اب ان دونوں کے درمیان سول وار شروع ہو جائے گی. یہ نہیں تھا. دیکھیے کیسے خاموشی سے بیٹھے, دونوں نے شیئر کیا پاور کو اور چپ کر کے بیٹھ گئے. دیکھیں حسین شہید سہروردی صاحب, اب تک تو امریکہ ہے جو افغانستان کو چلا رہا ہے, نہ تو چکزئی صاحب اپنا وہ ہمارے جو تھے جو سابق کرزئی صاحب چلاتے تھے, نہ اس وقت اشرف غنی صاحب یا عبداللہ ان کے درمیان میڈیٹر کا رول سارے فورسز کے درمیان وہ اب تک ادا کر رہا ہے امریکن فورسز, کیونکہ وہ پیسے بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. تو جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو چیزیں اس طرح تو شاید چلتی ہوئی نظر نہ آئیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو بون کانفرنس 2 ہوئی ہے 2024 تک انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کو چلائیں گے, اور یہی چیز وہ عراق میں بھی کر رہے ہیں. تو خیال یہ ہے کہ 2024 تک اگر 2-3-4 پریزیڈنٹ ٹرمز گزر جاتی ہیں تو یہ اس ڈگر پر آ جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں طریقے سے اپنے آپ کو اٹھا لیں گے. لیکن آپ کا فیاض, آپ کا جو ڈر ہے کہ افغانستان کا اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو کیا بنے گا, آپ کا ڈر بالکل درست ہے. ہم خود بھی یہ چیز ایسی ہے جس کو کہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, ہم بولتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہ خیال ہے کہ افغانستان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو اٹھا لے گا. نہ اٹھانے کی صورت میں جو ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ خدا نہ خاصہ دوبارہ سے سول وار میں نہ پڑ جائیں, کیونکہ سول وار وہاں شروع ہوگی متاثر ہم ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے ہم جتنے بھی متاثر ہوئے ہیں اس کی وجوہات وہی ہیں کہ افغانستان میں کچھ نہ کچھ تو ہماری منفی کردار تھا, اور کچھ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا لمبی بارڈر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اس کے ساتھ پاکستان میں آتا. اچھا, اتنی بڑی فوج امریکہ نے رکھی, اتنی بڑی اسسٹنس آئی, اتنی بڑی فوج تیار کی, افغان نیشنل آرمی کے نام پہ پولیس بھی تیار کی, ٹریننگ دی, یہ سب کچھ ہوا, لیکن آج بھی 30 سے 40% جو افغانستان کا علاقہ ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, اور اب وہ آج تک وہ اتنے طاقتور ہیں. حالانکہ کتنا عرصہ ہوا ہے اس جنگ کو, جس کو آلموسٹ 20 اپنا سال ہونے کو ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ کندوز پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں, کئی دنوں تک وہاں رہ سکتے ہیں. وہ جو ہے اپنا بگرام کی ایئر فیلڈ کے اوپر بھی حملہ کر کے اندر جا کے حملہ کر سکتے ہیں, اور کابل میں حملہ کرنا تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک کریں فیاض. اصل میں آپ نے جو شروع کے جو الفاظ وہ بتائے کہ جو امریکہ نے اچیومنٹ کیے ہیں وہ واقعی بڑی اچیومنٹ ہے کہ نیشنل آرمی نیشنل پولیس بنا دی. بنیادی طور پر انہوں نے ایک بہت بڑی چیز کو جو ہے اس کو اگنور کیا, اور وہ یہ تھا یہ تمام انسٹیٹیوشن, یہ تمام ادارے اور ریاست کی تعمیر سے بالکل ہو سکتی تھی اس وقت جبکہ وہ ہمارا مشترکہ جو دشمن ہے یا تو اس کا مکمل طور پر کلا کما کر دیا جاتا, اس کی کمر توڑ دی جاتی, یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک زبردست قسم کا ایسا ڈائلاگ, اس کے ساتھ ایک ایسا مذاکراتی عمل کیا جاتا جس کے ذریعے سے اس کو ہم اپنے ساتھ کر لیتے. ہوا کیا ہے کہ دونوں طرف آدھا آدھا کام ہوا ہے. ایک طرف ریاست کی تعمیر آدھی کی, ایک طرف ادارے جو ہیں وہ آدھے تعمیر کیے, آدھے بنے, جیسے کہ پولیس اور آرمی, اور میں آرمی پر پھر کمنٹ کروں گا افغان نیشنل آرمی پر, آدھے ان کے اوپر کام کیے, اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکراتی عمل کی آدھا رہ گیا اور کمر توڑ کا معاملہ بھی آدھا رہ گیا.
تو اب کیا ہوا ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرینکنسٹائن، نہ تو یہ پہلے والے آپ کے دشمن ہیں نہ دوست ہیں، بلکہ بیچ کی کوئی چیز بن گئی ہے۔ تو وہ بیچ کی چیز بننے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی تعمیر بھی ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اب یہ دونوں پروسیسز اکٹھا ایک ہی وقت میں چلنا، یہ ملک کے لیے تو ایک تباہی اور بربادی کا جو ہے سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ اچھا، پھر میں آرمی کے بارے میں جو بتاؤں، افغان نیشنل آرمی کے، میرے خیال میں آپ کو سن کر یہ بڑی ایک شوق ملے گا کہ 6,000 فوجی افغان آرمی کے 6,000 فوجی افغان آرمی کے ہر مہینے مرتے یا زخمی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر مہینے 6,000 فوجی مرتے یا زخمی ہوتے ہیں۔ اگر یہ حالت ان کی جاری ہے افغان طالبان سے لڑائی کے لیے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سسٹینیبل ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ڈسکریجنگ فیکٹر ہے ان عناصر کے لیے جو کہ افغانستان کو چلا رہے ہیں، جن کا آپ نے پہلے اور کچھ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں ابھی تک اپنا مسلسل، وہ جو ہے آرمی چھوڑ کے اپنے جو ہے اپنا علاقوں میں جا کے ان گروپس کے ساتھ مل بھی رہے ہیں۔ بالکل درست کہا، یہ تو ایک علیحدہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس کے اندر ڈیزرشن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، بھگوڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیچارے لوئل ہیں ان کا 6,000 لوگوں کا مرنا یا زخمی ہونا، یہ بہت بڑا ایک اچھا قسم کا ایک فیکٹر ہے۔ حسین شہید سہروردی صاحب، ہم نے دیکھا کہ امریکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور پھر امریکہ یہاں سے چلا گیا تو ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس کو فل کیا طالبان نے آ کے۔ امریکہ چلا گیا عراق کے اندر، وہاں سے نکلا تو وہاں پہ جو ویکیوم فل کیا وہ IS نے، داعش نے کیا۔ اب اگر یہ ڈرا ڈاؤن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پھر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ پہلے جو موجود ہیں وہ اب شاید مزید جو ہے اپنا اسٹرینتھن کریں گے اپنے آپ کو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جن کا نام آپ نے دیے ہیں، کہیں نہ کہیں پر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پر ایسا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ جی گلوبل وار آن ٹیرر ہے، یہ بین الاقوامی جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے، مجھے یہ بین الاقوامی نظر نہیں آتی، کیونکہ بین الاقوامی کا مطلب یہ کہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو غیر ریاستی جو تنظیمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پیچھے بھی ریاستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یا تو شیعہ سنی کے چکر میں وہ ایک دوسرے کا قتل عام کر رہی ہیں، یا فرقہ بازی جو ہے ان کی وہ ہے، یا ملکوں کی جو دشمنی ہے اس کے چکر میں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ پاکستان کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی اتھینٹک ایک جو ہے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو جو فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے وہ زبردست طریقے سے ہندوستان سے آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پر کہاں پر وہ لوپ ہول بن رہا ہے جہاں پر کہ خبر نہیں ہے طالبان کو، یا وہ جان بوجھ کر ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ کہیں نہ کہیں پر ریاست، کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کو اپنے مذموم مظاہر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آپ اس کو داعش لے لیتے ہیں، طالبان لے لیتے ہیں، آپ کسی بھی شکل میں، اور خدا نہ خواستہ میں اب چوتھی بھی ایک آرگنائزیشن آنے والی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ داعش سے بھی زیادہ عجیب رنگ کی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے القاعدہ ختم ہوئی تو طالبان نے زور اٹھا لیا، طالبان ذرا ماٹھے ہوئے تو تحریک طالبان پاکستان نے زور اٹھا لی۔ یہاں پر وہ ذرا سا پیچھے کو ہٹ رہے ہیں، ابھی ان کی کمر توڑ شروع ہے کہ جی نارتھ وزیرستان میں ہوگی، تو آپ داعش سے ایک نیا، اس سے پہلے ہی وہ ایک نیا جو شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی اسلامک اسٹیٹ آ رہی ہے۔ تو معلوم نہیں اس کے بعد کا کیا ایک انتر ہوگا جو کہ سامنے منظر یہاں پر آنے کو تیار ہے۔ حسین شہید سہروردی صاحب، بات چیت کا سلسلہ نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی اس کا کوئی اندیا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ شروع ہو رہی ہے یا کہیں پہ بیک ڈور چینلز پہ بھی ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی اپنا اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ اور پھر جس طرح جنگ کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے، افغان نیشنل آرمی، اور طالبان جو ہے وہ پرجوش ہیں، وہ اپنے مسائل کو حل کر جاتے ہیں۔ ملا عمر کی خبر کو وہ ہضم کر گئے، ملا اختر منصور کی ہلاکت کو وہ ہضم کر گئے، اور پھر وہاں پہ جو داعش ابھری تو اس کو بھی وہ ان لوگوں نے ٹیکل کر لیا۔ تو ایک طرح سے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کس طرح اپنا چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں ایسی صورتحال میں تو یہ معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے۔ یہ آدھا کچا آدھا پکا، وہ جو کہتے ہیں اردو میں محاورہ، آدھا تیتر آدھا پٹیر کے چکر میں یہ پڑے رہیں گے، اور اسی طریقے سے افغانستان 40% ایک کے پاس ہوگا، 60% جو ہے وہ کابل کنٹرول کر رہا ہوگا، یا وائس ورسا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، اگر بڑا پیارا سا پشتو کا محاورہ ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں
کہ یا تو بلا اگر پڑی ہے تو اس کو مار لو، اور اگر بلا تمہارے گلے پڑ گئی ہے تو پھر تو اس کو تم گلے ہی لگا لو، پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گزارا کر لو۔ اب طالبان ایسی چیزیں جو 2001 سے مارنے پہ ہم تیار ہیں، افغانستان کی میں کی بات کر رہا ہوں، ہم انہیں مار نہیں پائے ہیں، نہیں مار پائے ہیں تو بس بیٹھیے، پھر سیریسلی ان سے ڈائلاگ کیجئے، ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا ان کے ساتھ سیٹ کیجئے، ان کو بتائیے کل کا افغانستان کچھ ہوتا جس میں تم نے شریعت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے نافذ کیا تھا، آج کا افغانستان کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا تھوڑا کچھ لوگ کچھ دو کے چکر میں کر لیں۔ ادروائز تو یہ قندوز کا فال جس کا آپ نے مثال دی ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کی مثال آپ نے دی ہے، یعنی یہ تو بڑی بدقسمتی ہے، وہ نارتھ کی طرف سے آ کر پورا کا پورا آپ کا جو علاقہ فتح کر کے بیٹھ جاتے ہیں 4 دن، اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وی آر اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود، ہم ایک ایسی طاقت ہے کہ آپ مذاق نہ لیں ہمیں، اور وہ واقعی وہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ ان کی طاقت واقعی ہے، جو کہ تھوڑی بہت آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، یہ ایک ایسی بلا ہے جس سے آپ چھٹکارا نہ لے پائے، نہ ہم لے پائے، نہ امریکہ کر پایا۔ امریکہ بھی 50 ملکوں کی فوج تو لے کر آیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بیٹھ جائیے، بات چیت کر لیں، اب ان سے تو کوئی آپ کو مطلب ہو ہی نہیں پا رہا ہے، ان سے ہم گردن نہیں چڑھا پا رہے ہیں۔ بڑی مہربانی حسین شہید سہروردی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو تعمدی افغانستان کے سیاسی منظرنامے دے چھاکار تھن خطے کے اندر جکا بھی دہشت گردی ہے ان جا جکا ہے محور مرکز جکو ہے وہ افغانستان ہے، طالبان بیا جکے بھی جکے فیکٹرز ہیں انہن جو چو تو مرکز جکو ہے یا محور جکو ہے یا ان کی ساری کیمپیننگ جو جکو نقطو ہے وہ یہ ہی ہے۔ افغانستان کے اندر جکا صورتحال ہے جی حسین شہید سہروردی صاحب اسان کے بتایا پہ تو 2024 تائیں جو ایگریمنٹ بون کانفرنس میں تھوا پر 2024 تائیں جو کانفرنس میں تھوا پر ہی جو سلسلہ ہیں حملن جا دہشت گردی جا واقعن جا یہ جن جاری رہا تو نہ صرف افغانستان پورو ہی خطو جو ہے ان کے اندر استحکام جو اچن امن جو اچن جو ہے وہ ناممکن بن جاندو۔ بہرحال یہ ایک خوفناک مسئلہ ہے، ایڑو خطرناک مسئلہ ہے جنکھاں ہی پورو خطو افغانستان پاکستان جو ہے وہ کترن ہی عرصے کا وٹھی وہ بھوگیندو پہ اچے، ہن وقت خاص طرح جڏहिं ہی جڏहिं امریکہ کے اندر تبدیلی پہ اچے خود جو ہے ڈرا ڈاؤن کی پالیسی بھی جو ہے وہ ہن تے پہتی ونی ان وقت جن افغانستان کی نیشنل آرمی، افغانستان کی حکومت، افغانستان کی پارلیمنٹ وہ بھی جن ملک کے سنبھالے نہ سکے تو یہ ایندڑ ڈہاکن تائیں ایڑو خوفناک مسئلہ تھی سکے تو جو نہ صرف افغانن لائے پر پورے خطے لائے جو ہے تباہی جو سبب تھی سکے تو۔ ناظرین، پروگرام جو وقت پورے تھے تو میزبان فیاض ناش کے اجازت سدائیں گے۔